آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ جو زندگی ہم اس روئے زمین پر گزار رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دل فریب نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے، اور اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور دردناک ہے۔ جب انسان کا وقت اس فانی دنیا میں اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ہر انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس شخص کی موت میں صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اسے ایک نئی دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس فانی اور خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد پھر کبھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں اس سے کیا کہتے ہیں، اور آسمان میں اس انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور دوستو، بڑی محنت اور تحقیق کے بعد میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں، اس لیے کم سے کم ایک لائک تو کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے۔ اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ لینا ہے جو اس نے اس دنیا میں کیے تھے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت موجود ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے اس کائنات کے اندر انسان سمیت جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان تمام کی تعداد اور گنتی کے برابر اس درخت پر پتے موجود ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا وقت اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن کا وقت باقی رہ جاتا ہے، تو اس وقت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، اور سدرۃ المنتہا سے جس شخص کے نام کا پتا گر جاتا ہے تو اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس شخص کے مرنے سے 40 دن پہلے ہی فرشتوں کی لسٹ میں اس شخص کو مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے وہ بقیہ 40 دن بھی پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ شخص ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ میں تیری موت ہوں اور میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت اس سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیرے اگلے اور پچھلوں کی روح قبض کی، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور پھر تو دیکھ لے گا اپنے اگلے اور پچھلوں کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے بھی لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے بھی زیادہ مالدار، قوت اور طاقت رکھتے تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو کیسا پایا؟ تو وہ مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے اس دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ تیرے پاس کتنے لوگ تجھے سمجھانے آئے اور اللہ کی نصیحت کی باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔
اس کے بعد وہ شخص جو ساری زندگی اس دھوکے کی دنیا سے محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو اس مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے، اور سلام کے بعد اس شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے اس روئے زمین پر ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو تلاش کیا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ اس پورے روئے زمین پر نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنا نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس تمام تر کارروائی کے بعد ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص بدکار اور گناہگار ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔